عورت کی ازدواجی زندگی کی ناکامی اور بدنامی کی وجہ زبان کی بے اعتدالی اور بیہودگی ہے۔ بے مقصد لا یعنی اور فضول گفتگو سے عورت اپنا مقام کھو بیٹھی ہے، بلکہ باتوں سے باتیں نکالنا، ایک بات ہر ایک سے کرنا، فکر بازی، عیب جوئی، تان زنی اور باتوں کے پتنگڑ بنانا یہ آج کل کی عورت کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ حتیٰ کہ بعض ناعاقبت اندیش عورتیں اپنے خامدوں کے سامنے بھی بدتمیزی اور بد زبانی سے باز نہیں آتی، بلکہ ان کو ایک کی دو اور دو کی چار سنانا بہت بڑی بہادری سمجھتی ہیں۔ کئی تو اپنی سہیلیوں کو فخر سے بتاتی ہیں کہ میرا خامند آج غصے میں بولا تھا، میں نے بھی پھر اسے خوب سنائی، کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیں، ایسی اکھڑ مزاج اور بد زبان عورت کبھی سکون اور عزت نہیں پا سکتی، بلکہ ہمیشہ ذلت و رسوائی اور تباہی کا سامنا کرے گی اور دنیا و آخرت کی مقہور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہر مسلمان عورت کو محفوظ فرمائے۔ اگر عورت خاموش طبع، سچائی پسند اور نرم لہجے والی ہو تو صرف زبان کی مٹھاس سے اپنی کئی خامیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اپنے گھر کو گلستان بنا لیتی ہے اور ساری زندگی چاہت و عقیدت اور محبت سے بسر کرتی ہے، اور ایسی عورت ہی روز قیامت عزت و عظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگی انشاءاللہ۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے، ایک چپ سو سکھ، یعنی ایک خاموشی سینکڑوں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف زبان کی معمولی سی احمقانہ جنبش و حرکت ہزاروں مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اس فرمان کے مطابق عورتوں کو زیادہ موش گافیوں اور باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، چہ جائے کہ اپنے حاکم سرتاج اور خدائے مجازی کے سامنے زبان درازی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا، اے گٹھی، یعنی قد کی چھوٹی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ تو نے اس قدر برا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے، العیاذ باللہ۔ مگر افسوس کہ آج ہر طرف طعنہ زنی کا بازار گرم ہے۔ ہر عورت دوسری عورت کے نقائص و عیوب کی تشہیر کرنے کو بہت بڑا کمال سمجھتی ہے، جبکہ پردہ پوشی خدائی صفت ہے اور خاموشی دانائی سمجھداری کی علامت ہے، بلکہ بے شمار گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نامہ اعمال میں اکثر گناہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور روز قیامت اکثر عورتیں زبان کے فتنوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ اسی طرح دنیا کے دکھوں اور چکروں میں ڈالنے والی بھی یہی زبان ہے۔ اس بات کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر صبح کو انسان کے تمام اعضاء زبان کے آگے بڑی عاجزی سے عرض کرتے ہیں، خدارا ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ محترم خواتین، دنیا کا سکون اور عزت پانے کے لیے زبان کی حفاظت از حد ضروری ہے۔ زبان کی بے لگامی خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسی عورت کبھی عزت پا نہیں سکتی، نہ خامد کے دل میں اپنی محبت و قدر بٹھا سکتی ہے، بلکہ اپنے گھر، خاندان اور رشتہ داروں کے لیے بھی ذلت کا باعث ہوتی ہے۔ شاعر نے اسی لیے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ آسانی سے میں دوں وہ لے لیا کر، ہمیشہ میری محبت کے سائے میں رہے گی، میرے روب کے سامنے جب مجھے غصہ آئے تو زبان نہ چلایا کر۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خامد کے غصے کی حالت میں اس کے آگے بولنا جلتی پر تیل چھڑکنے کے برابر ہے، اور جلتی پر تیل کوئی خیر خواہ تو نہیں چھڑک سکتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہ ہے تو وہ جلدی پر تیل کا کام نہ کرے، اسی میں دونوں کی بہتری ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے۔ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، بد زبان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا، طلقھا، تو ایسی عورت کو طلاق دے دے۔ صحابی کہنے لگے، اللہ کے
رسول میرے اس سے کئی بچے ہیں اور پرانا تعلق ہے، طلاق دینا میرے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر اس کو سمجھا، نصیحت کر، اگر شرم و حیا والی ہوئی تو بدل جائے گی وگرنہ صبر کر۔ محترم خواتین، اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی یا بد زبانی کرنا انتہائی خطرناک اور سنگین جرم ہے، اسی لیے تو آپ نے فوراً کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 طرح کے افراد بدترین ہیں، ان میں وہ عورت بھی ہے جو اپنے خامند کی موجودگی میں کینچی کی طرح زبان چلائے اور جب وہ غائب ہو تو اس کے گلے شکوے کرے۔ آئیے بدترین نہیں بہترین بنے اور خاموشی اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کریں۔ اکٹھے رہتے ہوئے کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو برداشت کر لینے میں ہی بہتری ہے اور معاملہ سدھارنے کا بہترین حل خاموشی ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کسی بزرگ کے پاس آئی اور کہنے لگی ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا بہت ہے، میرا خامند مجھے ملامت کرتا ہے اور میں اسے برا کہتی ہوں، لہٰذا براہ کرم ایسا با اثر تعویذ دے دیں جس سے ہمارا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ عورت کی گفتگو سے بزرگ پہچان گئے کہ یہ سارا فتنہ و فساد اس کی زبان کا ہے، اگر اس کی زبان رک جائے تو سارا معاملہ بہتر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اخبار کا ٹکڑا لپیٹ کر دے دیا اور کہا کہ جب کبھی تمہارے خامند غصے میں آئیں اور بولنا شروع کر دے تو تجھے اس تعویذ کو دانتوں تلے رکھ کر خوب دبانا ہے، انشاءاللہ گھر کے حالات جلد سدھر جائیں گے۔ عورت نے جا کر یہی سلسلہ شروع کر دیا، بالآخر لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا۔ خواتین و حضرات، اخبار کا ٹکڑا ہی تو تھا، چھو منتر تو نہیں تھا، مگر دانتوں کے نیچے رکھوانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی طرح یہ عورت اپنی زبان بند کر لے، میاں کے سامنے بولنا چھوڑ دے۔ ظاہر ہے جب آگے سے جواب بازی نہیں ہوگی تو معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ بیوی سامان راحت ہے جسے دیکھ کر جس سے بول کر دن بھر کی تھکاوٹیں اور ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر وہی بیوی سخت، ترش اور تلخ انداز میں جواب دے تو اس کی زبان کا ایک ایک بول بچھو کے ڈنک سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اکبر علی عبادی نے کہا ہے اکبر نہ دب سکے گا کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے۔